अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वॉइस नोट्स की एक और नई वीडियो के साथ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ीशान। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि कामयाबी के साथ बड़े झूठ जो ज़माने ने हमें बार बार बेचे हैं, बार बार बेचे हैं। तो ये वो बातें हैं जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस सेमिनार्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमारे दिमागों में बिठा दी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस उम्र में मैंने ये सच्चाई सीखी, काश आज से 15-20 साल पहले किसी ने ये बातें मुझे समझा दी होती, और अब कल को शायद मेरे बच्चे भी ये वीडियो देखें और फिर इन गलतियों को ना दोहराएं जो मैं कर बैठा हूँ। तो पहला झूठ, कामयाबी सीधी लकीर है। हमें कहा गया मैट्रिक करो, एफए करो, डिग्री लो, अच्छी नौकरी, तरक्की, कामयाबी। लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी सीधी लकीर नहीं है। अब इसके लिए आइए देखते हैं एक रिसर्च रेफरेंस। 2020 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और उसमें ये बताया गया कि ज़िंदगी के तमाम बड़े फैसले जो होते हैं वो एक्सीडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स की वजह से बदल जाते हैं। यानी अनसर्टेनिटी ही ज़िंदगी है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़िंदगी कभी भी सीधी लकीर नहीं थी और ना ही होगी। अब इससे रेलेवेंट एक कहानी भी सुनिए। मेरा एक दोस्त था, उसने स्कॉलरशिप जीती और वो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था कि ऐन वक्त पर उसके वालिद साहब की डेथ हो गई। उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया और फिर सोचा कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन फिर वक्त बदला और आज वो यही पाकिस्तान में ही एक मल्टी मिलियन बिजनेस ओनर है। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, अप्स एंड डाउन्स, झटके और नए रास्ते। और सीधी लकीर सीधी लकीर तो सिर्फ ईसीजी की होती है, और सीधी लकीर का मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ मौत है, मौत। दूसरा झूठ, कामयाबी के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस वजह से काम नहीं करते, काम शुरू ही नहीं करते, कोई भी काम शुरू नहीं करते कि उनको लगता है कि सब कुछ पहले से ही तैयार होना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आते हैं रिसर्च रेफरेंस की तरफ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट कहती है कि मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स लॉन्च इम्परफेक्ट प्रोडक्ट्स। यानी सबसे कामयाब कंपनीज ने अपनी प्रोडक्ट्स तब पेश की जब वो मुकम्मल थी ही नहीं। अब इससे रेलेवेंट एक कहानी सुनिए। हम में से जिन लोगों को व्हाट्सएप का पहला वर्जन याद होगा वो अब हंसते होंगे, क्योंकि जब ये लॉन्च किया गया तो उसमें सिर्फ स्टेटस अपडेट का ऑप्शन था, चैट भी नहीं थी। लेकिन लॉन्च किया, लोगों ने इस्तेमाल किया, फीडबैक दिया और फिर ये बेहतर होता चला गया। इसलिए ये याद रखिए कि परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। तीसरा झूठ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक भी है, ज़्यादा पैसा इज इक्वल टू ज़्यादा कामयाबी। आइए अब इसके लिए एक रिसर्च रेफरेंस पर नज़र डालते हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 2010 में एक रिसर्च की गई जिसके मुताबिक जब कोई भी शख्स तकरीबन $2 लाख तक माहाना कमाने लग जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर यानी $2 लाख से ऊपर जो दौलत आती है, जो पैसा आता है, वो उस शख्स की ज़िंदगी पर या उसकी खुशी में इजाफे का बायस नहीं बनता, ना ही उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास फ़र्क लेकर आता है। अब इस बारे में एक कहानी सुनिए। एक शख्स है जिसने दिन रात जो पैसा कमाने के चक्कर में पड़ा रहा, गाड़ियाँ, बिजनेस, दौलत सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन आखिर में जब बेटी की शादी करने का वक्त आया तो उसने कहा कि आज मेरे पास सब कुछ है, बस अगर कुछ नहीं है तो वो है वक्त। और फिर उस वक्त उसने माना कि सिर्फ पैसा होना ही कामयाबी नहीं है। चौथा झूठ, 24/7 हसल कल्चर।
ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ایک مشہور لائن ہے کہ سلیپ از فار دا ویک، لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ ریسرچ ریفرنس، ہارورڈ بزنس ریویو کی ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی شخص مسلسل 50 سے 70 گھنٹے بہت کم نیند لیے بغیر مسلسل کام کرتا رہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوگی، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ زیرو پروڈکٹیوٹی۔ اب اس حوالے سے ایک کہانی بھی سنیے۔ اکثر اوقات ایلون مسک کو مثال کے طور پر لیا جاتا ہے کہ وہ ہفتے میں تقریباً 100 گھنٹے کے قریب کام کرتا ہے، لیکن خود ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب میں بہت کم سوتا ہوں تو مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ وی شوڈ گو فار دا اسمارٹ ورک انسٹیڈ آف ہارڈ ورک۔ پانچواں جھوٹ، ٹیلنٹ از دا کی آف سکسیس، یعنی ٹیلنٹ یا مہارت کامیابی کی کنجی ہے۔ اچھا، بالی ووڈ ہو، کھیل ہو، بزنس ہو، کہیں کچھ بھی ہو، اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ کامیابی کی چابی ہے، لیکن یہ ایک پروون ٹروتھ ہے کہ ہمیشہ ہارڈ ورک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ورک، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ٹیلنٹ پر بھاری ہی دکھائی دی ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں ریسرچ ریفرنس پر۔ سائیکالوجی ٹوڈے کی ایک ریسرچ کے مطابق 85% لوگوں نے کہا کہ ان کی کامیابی کا راز ٹیلنٹ نہیں بلکہ ایفرٹ ہے۔ اب سنیے ایک چھوٹی سی کہانی۔ آپ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق کو دیکھا؟ نوجوانی میں وہ ناکام رہا، 30 سال کی عمر کے بعد وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہوا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا موقع، اس کا چانس اب ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر اس نے اپنی مسلسل محنت اور مستقل مزاجی سے کیا کیا کہ اس نے پاکستانی ٹیم کو بلکہ وہ سب سے پہلے تو اپنی محنت اور مستقل مزاجی سے وہ کپتان بھی بنا ٹیم کا، اور کپتان بننے کے بعد اس نے پاکستانی ٹیم کو بہت سی ہسٹوریکل ونز دے دی۔ چھٹا جھوٹ، دوسروں کی اپروول ضروری ہے۔ ہم ساری زندگی، جیسے ایک مثال کے طور پہ، ہم ساری زندگی جو ہے لائکس، کمنٹس اور دوسروں کی رائے کے، ان شارٹ دوسروں کی رائے کے غلام بنے رہتے ہیں، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، زندگی دوسروں کے مطابق نہیں چلتی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک ریسرچ ریفرنس۔ یونیورسٹی آف مشیگن میں 2017 کی ایک اسٹڈی کہتی ہے کہ زیادہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگوں میں کی جو ہے وہ عزت نفس یا سیلف اسٹیم گر جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی اپروول کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اب سنیے ایک کہانی۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ہر سوشل میڈیا پوسٹ پر لوگوں کے، دوستوں کے لائکس کا انتظار کیا کرتا تھا، اور جب کبھی کسی روز اس کی کسی پوسٹ پر لوگوں کے لائکس نہ آتے یا کم آتے تو وہ ڈپریسڈ ہو جاتا۔ پھر ایک دن اس نے اسی ڈپریشن میں آ کر، اسی پریشانی کی وجہ سے اس نے سوشل میڈیا چھوڑ دیا اور اپنے بزنس پر فوکس شروع کر دیا، اور وہاں اسے وہ کامیابی ملی کہ جو بزنس میں بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ اب وہ ایک سکسیسفل انٹرپرینور بن گیا، اور پھر اس نے کہا، اس نے یہ بات بتائی کہ جس دن میں نے لوگوں کی پرواہ چھوڑ دی، یعنی لوگوں کی اپروول کی پرواہ چھوڑ دی، اس دن مجھے اصل آزادی ملی۔ ساتواں جھوٹ، میں سیلف میڈ ہوں۔ یہ سب سے بڑا فریب ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک مقالے کے مطابق ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک سپورٹ نیٹ ورک ہوتا ہے، جیسے والدین، استاد، دوست اور یا پھر کوئی قریبی ساتھی۔ اب اس کے لیے حوالے کے طور پر ایک کہانی بھی سن لیجیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک بیٹسمین ظہیر عباس، جنہیں ایشین ریڈ مین بھی کہا جاتا تھا، ان کو کامیابی تب ملی جب ایک کوچ نے ان کی بیٹنگ دیکھی اور اس نے کہا کہ یہ لڑکا پاکستان بدل دے گا۔ یعنی کامیابی کے لیے اس کوچ نے ان کا ساتھ دیا، اور ان کی بیٹنگ کو اس نے دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ اس نے اپنی کوچنگ کے تھرو، ٹپس کے تھرو ان کی بیٹنگ کو بہتر بنایا۔ یعنی
کامیابی کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ سیلف میڈ ہمیشہ 100% اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، ورنہ ہم سب کو، انسانوں کو تو ہمیشہ کسی نہ کسی کا ساتھ، اس کی سپورٹ اور اس کی مدد کامیابی کے لیے لازمی درکار ہوتی ہے. تو دوستو، یہ تھے کامیابی کے 7 بڑے جھوٹ. اور اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ 7 جھوٹ پہچان لیے تو یقین کیجئے کہ آپ اپنی زندگی میں زیادہ اتھینٹک، سکسیسفل اور کیا کہنا چاہیے اس کو، سیٹسفائی ہو جائیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں ہمیں یہ بتانا مت بھولیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ان تمام جھوٹوں میں سب سے زیادہ کس جھوٹ کو سب سے زیادہ قریب سے دیکھا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.